السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اہم مضمون تمکین امت اور معاشی ترقی، محترم امیر جماعت اسلامی ہند سید سعادت اللہ حسینی صاحب کا یہ مضمون ہے۔ میں وہی آج پڑھ کے مکمل طور پر سنا رہا ہوں۔ قوموں اور سماجی گروہوں کی تمکین و ترقی میں ایک اہم کردار معاشی قوت کا بھی ہوتا ہے۔ ہم اس سے پہلے یہ واضح کر چکے ہیں کہ انسانی گروہوں کی ترقی اور ان کے امپاورمنٹ میں سب سے اہم اور کلیدی کردار ان کے فکر و نظریے، مقصد کے شعور اور مقصد سے وابستگی کا ہوتا ہے۔ اس کو نظر انداز کر کے تعلیم، معیشت یا سیاسیات میں ترقی ہی کو اصل امپاورمنٹ سمجھ لینے سے وہ کبھی ترقی نہیں کرتے۔ لیکن تعلیمی، معاشی، سیاسی و سماجی تمکین کی بھی اپنی اہمیت ہے۔ شرط یہ ہے کہ مقصد و نصب العین کو نظر انداز نہ کیا جائے اور ان محاذوں پہ تمکین و ترقی کی کوششوں کو بھی مقصد و نصب العین کے تابع رکھا جائے۔ تمکین و ترقی اور معاشی قوت، علم کی طرح جس پر گزشتہ شمارے میں گفتگو کی گئی تھی، قومی کی طاقت و قوت اور اثر انگیزی میں ان کی اقتصادی ترقی کی اہمیت کو بھی اسلام کے کلاسیکی لٹریچر میں ہمیشہ تسلیم کیا گیا ہے۔ دنیا سے بے رغبتی کے بارے میں اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے کے سلسلے میں جو ہدایات، نصوص اور اسلامی لٹریچر میں ملتے ہیں، ان سے بعض حلقوں نے یہ غلط فہمی ضرور پیدا کی ہے کہ معاشی ترقی کی تگ و دو کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ انسان کو بس اپنی بنیادی ضرورتوں کی تکمیل کی فکر کرنی چاہیے اور بنیادی ضرورتیں پوری ہو جائیں تو ان پر قانع رہنا چاہیے۔ ان تصورات کا فروغ دور زوال میں اس وقت ہوا جب اسلام کے انقلابی سوچ کی جگہ غالی صوفیانہ افکار نے لینی شروع کی۔ ہم آگے اس سلسلے میں صحیح اسلامی تصور کی وضاحت کریں گے۔ اسلامی عمرانیات کا سب سے اہم نام ابن خلدون کا ہے۔ ابن خلدون کے افکار سے اس سیریز میں ہم کثرت سے استفادے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابن خلدون کے یہاں یہ تصور بہت واضح ہے کہ قوموں اور انسانی گروہوں کی نیز تہذیبوں کی ترقی میں معاشی سرگرمی اور اقتصادی محاذ پر ان کی کامیابیوں کا بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ ابن خلدون کے سیاسی حکمت کے اصول، کلمات حکمیہ سیاسیہ کا حوالہ ہم اس مضمون سلسلہ مضامین میں اس سے پہلے دے چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قوموں کی طاقت و قوت عوام الرجال سے وابستہ ہوتی ہے۔ عوام کی طاقت کے ظہور پذیر ہونے کے لیے ان کی معاشی آسودگی ضروری ہے اور اس کے لیے معاشی سرگرمی اور ڈیولپمنٹ ناگزیر ہے۔ ابن خلدون نے اپنے زمانے کے اس خیال کی تردید کی کہ معاشی قوت یا دولت اصلاً سونا چاندی کے ذخیرے کا نام ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ سونا چاندی محض مبادلے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہے۔ اصل معاشی قوت صنعت، تجارت اور زراعت کے میدانوں میں کیا جانے والا پیداواری عمل ہے، یا جدید اصطلاح میں ویلیو ایڈیشن اصل معاشی قوت ہے۔ مقدمہ ابن خلدون کی پہلی جلد کی 5ویں فصل معاشی امور کو تفصیل سے زیر بحث لاتی ہے۔ اس میں فاضل مصنف نے تفصیل سے تمدنی ترقی اور معاشی و اقتصادی ترقی کے درمیان تعلق واضح کیا ہے۔ امام غزالی کو ایک صوفی اور ترک دنیا کا حامی سمجھا جاتا رہا۔ انہوں نے احیاء علوم الدین میں ایک پورا سیکشن کتاب اسی عنوان پر باندھا ہے، کتاب آداب الکسب والمعاش۔ اس سیکشن کا پہلا باب ہے فی فضل الکسب والحث علیہ، کمانے کے فضائل اور اس کی ترغیب۔ معاشی ترقی کے موضوع پر قریبی زمانے میں سب سے گراں قدر اور وسیع کام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ شاہ صاحب کے شورِ آفاق ارتفاقات کے تصور میں معاشی ترقی کی کلیدی اہمیت ہے۔ شاہ صاحب حکمت معاش کو ارتفاق ثانی کا دوسرا اہم مرحلہ قرار دیتے ہیں، جس کے بغیر ارتفاق ثالث یعنی سیاسی قوت کا حصول ممکن نہیں ہے۔ ترک دنیا کے حامیوں کے خیالات پر نقد کرتے ہوئے شاہ صاحب فرماتے ہیں، اچھی طرح جان لو کہ ارتفاق ثانی یعنی معاشی ترقی اور ارتفاق ثالث یعنی سیاسی قوت کا حصول کا ضائع کرنا ہرگز اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث نہیں ہے۔ انبیاء میں سے کسی نے بھی اس کی تعلیم نہیں دی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی تعلیم تو ارتفاقات کی درستی اور ان کو اعتدال پر لانے کی تعلیم ہے، یعنی ارتفاقات کو نہ تو ایک انتہا پر جا کر شاہان عجم کی طرح عیش و عشرت کی حالت پر پہنچایا جائے اور نہ دوسری انتہا پر جا کر پہاڑوں کی چوٹیوں میں رہنے والوں غیر متمدن قبائل کی حالت تک لے جایا جائے جو وحشی جانوروں سے مشابہ ہیں۔ شاہ صاحب کے نزدیک معاشی ترقی کی اتنی اہمیت ہے
کہ وہ سماج کی ذمہ داری قرار دیتے ہیں کہ وہ صنعت کے لیے ترغیب کا ماحول پیدا کرے، پختہ صنعتوں کے فروغ کے لیے ضروری تدابیر کرے اور وسائل فراہم کرے، وہ تاجروں کو ہر طرح کی سہولت فراہم کرے اور باہر سے آنے والے تاجروں کا استقبال کرے اور ان کی خدمت کرے۔ معاشی قوت، جدید تصورات۔ جدید تصورات میں بھی قوموں اور انسانی گروہوں کی اثر انگیزی اور سماجی قوت میں ان کی اقتصادی حالت کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ گزشتہ ماہ الوین ٹافلر کا حوالہ دے چکے ہیں کہ اس کے نزدیک معاشی قوت علمی قوت کے بعد دوسری بڑی اور اہم ترین قوت ہے۔ جدیدیت کے اہم نظریہ سازوں میں شمار ہونے والے انگریزی فلسفی تھامس ہابس نے طاقت کی تعریف ہی یہ بیان کی تھی کہ طاقت انسان کے وہ موجودہ وسائل ہیں جن کے مستقبل کی مفید چیزوں کو حصول ممکن ہو سکے۔ حالیہ دنوں میں یہ تصور ضد طاقت، کاؤنٹر پاور بہت مشہور ہوا۔ ضد طاقت کا مطلب انسانی گروہوں اور فرقوں کی وہ طاقت ہے جو دیگر طاقتور گروہوں اور حکومتوں کی طاقت کے مقابلے میں توازن پیدا کرتی ہے اور ان کی جانب سے زیادتیوں کی روک تھام کو یقینی بناتی ہے۔ ماہرین سیاسیات یہ مانتے ہیں کہ کوئی گروہ اگر ناانصافیوں یا ظلم و زیادتی کا شکار بن رہا ہے تو اس کا اصل سبب اس کے اندر ضد طاقت کی عدم موجودگی ہے۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ ضد طاقت کن چیزوں سے مل کر بنتی ہے؟ ضد طاقت کی تین بڑی قسمیں ہیں۔ جسمانی ضد طاقت یعنی فزیکل کاؤنٹر پاور، جس کا محل بعض مخصوص صورتیں ہوتی ہیں۔ نظریاتی ضد طاقت، آئیڈیا کاؤنٹر پاور، اور معاشی ضد طاقت یعنی اکنامک کاؤنٹر پاور۔ معاشی قوت انسانی گروہوں کو موجودہ وسائل پر کنٹرول عطا کرتی ہے اور نئے وسائل پیدا کرنے کی صلاحیت فراہم کرتی ہے۔ معاشی قوت کے نتیجے میں روزگار پیدا کرنے اور لوگوں کو روزگار فراہم کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ سماج کے لیے منافع بن جاتے ہیں اور دینے کی پوزیشن میں آتے ہیں۔ معاشی قوت ان کی قوت مساومت، بارگیننگ پاور بڑھا دیتی ہے۔ وہ باقی سماج سے بہتر سہولیات حاصل کرنے اور اپنے شرائط منوانے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں۔ اس طرح معاشی قوت مجموعی طور پر سماجی و سیاسی اثر و رسوخ بڑھاتی ہے۔ عالمی سطح پر اس وقت معاشی طاقتوں کا اثر و رسوخ غیر معمولی حد تک بڑھ چکا ہے۔ متعدد مطالعات سے ثابت ہے کہ حکومتوں کی پالیسیاں اور سماج کا مجموعی رخ متعین کرنے میں بزنس اور مالیہ کی طاقت بڑا اہم اور فیصلہ کن رول ادا کرتی ہے۔ یہ طاقت اس وقت ساری دنیا میں نہایت منفی طریقے سے مفادات حاصلہ کے لیے استعمال ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں دولت کا ارتکاز تیزی سے بڑھ رہا ہے اور دنیا میں فتنہ و فساد کا سبب بن رہا ہے۔ معاشی قوت کی اہمیت واضح کرنے کے لیے عالمی سطح پر چین اور جاپان کی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ جاپان فوجی لحاظ سے نہ صرف یہ کہ کوئی طاقتور ملک نہیں ہے بلکہ اس معاملے میں ایک دوسرے ملک امریکہ پر منحصر ہے، لیکن معاشی قوت کی وجہ سے وہ عالمی سطح پر غیر معمولی اثر و رسوخ کا مالک ہے۔ اس وقت چین کی طاقت کا اصل راز بھی معاشی قوت ہے۔ فرقوں اور اقلیتوں کی قوت و تمکین اور ان کے اثر و رسوخ کے سلسلے میں ہمارے ہاں امریکی یہودیوں کی مثال کا کافی چلن رہا ہے۔ امریکی یہودی نہ صرف امریکہ کی بلکہ عالمی تجارت پر غیر معمولی تسلط کے حامل ہیں۔ دنیا کے 200 امیر ترین لوگوں میں 38 یہودی ہیں۔ امریکہ کے 100 امیر ترین تاجروں میں 30 یہودی ہیں۔ یہ دولت مند یہودی مختلف رفاہی منصوبوں کو مال فراہم کرتے ہیں، لابنگ تنظیموں پر کنٹرول کرتے ہیں، میڈیا پر تسلط رکھتے ہیں اور اپنی معاشی قوت کے ذریعے امریکہ کی سیاست اور اس کی پالیسیوں کو غیر معمولی طور پر متاثر کرتے ہیں۔ مسلمانان ہند کی صورتحال۔ اس جائزے سے مسلمانان ہند کی کمزوری کا ایک اہم سبب معلوم ہوتا ہے۔ ان کی معاشی پسماندگی نہ صرف ان کی کمزوری کا بلکہ ان کی موجودہ ستم پذیری کا بھی ایک اہم سبب ہے۔ سچر کمیٹی نے مسلمانوں کی معاشی صورتحال سے متعلق تفصیلی اعداد و شمار فراہم کیے تھے۔ حالیہ متعدد رپورٹوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ سچر کی رپورٹ کے بعد کوئی بہتری نہیں آئی۔ نیشنل فیملی سروے کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ملک کی 20% خوشحال ترین آبادی میں مسلمانوں کا تناسب قومی تناسب سے کافی کم ہے۔ ان کی آبادی باقی 4 نچلے زمرے میں منقسم ہے اور مڈل کلاس میں ان کا تناسب قومی تناسب سے زیادہ ہے۔ لیبر فورس سروے کے مطابق مسلمانوں میں بے روزگاری کی شرح قومی شرح سے کہیں زیادہ ہے۔ روزگار اور نفع بخش کاموں میں شمولیت کی شرح تمام مذہبی گروپوں میں سب سے کم مسلمانوں میں ہے۔ مسلمانوں کی شرح 33.5، ہندوؤں کی شرح 40.5 کے مقابلے میں 7% کم ہے۔ مسلمانوں کا تناسب باقاعدہ تنخواہ دار ملازمین میں بھی دیگر مذہبی گروہوں سے کم ہے اور ذاتی کاروبار کرنے والوں یعنی سیلف امپلائڈ میں بھی کم ہے۔ البتہ باقاعدہ مزدوروں
میں ان کا تناسب دیگر مذہبی گروپوں سے سب سے زیادہ ہے۔ اکنامک ٹائمز کے چند سال پرانے سروے کے مطابق 100 بڑی کمپنیوں میں سینئرز کی پوزیشن پر مسلمانوں کا تناسب محض 2.6% ہے۔ تشویش کی بات یہ ہے کہ یہ صورتحال موجودہ سیاسی احوال میں خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے۔ گیلوپ کے ایک سروے کے مطابق 2016 کے بعد سے مسلمان اپنی معاشی حالت تیزی سے گرتی ہوئی محسوس کر رہے ہیں۔ 2016 میں ان مسلمانوں کا تناسب جو یہ محسوس کرتے تھے ان کا معیار زندگی اور معاشی حالت زوال پذیر ہے، محض 6% تھا، جو 2021 میں بڑھ کر 51% ہو گیا ہے، جبکہ ہندوؤں میں یہ تناسب 10% تھا، جو اب 39% ہو گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معاشی پسماندگی کا فرق بھی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اس صورتحال کا تقاضا ہے کہ مسلمانوں کی معاشی ترقی پر خصوصی توجہ دی جائے۔ معاشی ترقی اس وقت ہندوستانی مسلمانوں کی اہم ترجیح ہے۔ جو زور اور توجہ تعلیم کے فروغ پر دی جانی چاہیے، ویسی ہی توجہ معاشی ترقی پر بھی دینے کی ضرورت ہے۔ مقصد و نصب العین اور معاشی ترقی۔ اس سلسلے مضامین میں ہم یہ بات واضح کرنے کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی کسی بھی میدان میں ترقی اس بات سے گہرائی کے ساتھ وابستہ ہے کہ ان کے اندر اپنے مقصد حیات کا شعور پیدا ہو اور ان کی اسٹریٹجک سمت ان کے معتقدات سے ہم آہنگ ہوں۔ ہمارے خیال میں مقصد و نصب العین کی یہ مرکزی اہمیت معاشی ترقی کے معاملے میں بھی ہے۔ اگر خیر امت کی حیثیت اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور قیام عدل و قسط کا مقصد و نصب العین امت کے حواس پر چھا جائے تو معاشی جد و جہد، معاشی ترقی اور تجارتی و اقتصادی ادارے بھی محض دنیا طلبی کے ذرائع نہیں رہیں گے، بلکہ ایک مقدس مقصد و مشن کا حصہ بن جائیں گے۔ مقصد و مشن اقتصادی ترقی کے لیے طاقتور محرک بھی فراہم کرتا ہے اور معاشی جد و جہد کا رخ اور سمت بھی درست کرتا ہے، اور یہی وہ فیصلہ کن عنصر ہے جو مسلمانوں کی معاشی ترقی کی کوشش کو مادہ پرستانہ اور خودغرضانہ معاشی جد و جہد سے ممیز کرتا ہے۔ رویہ شناس معاشیات، بیہیویئرل اکنامکس، اس وقت علم معاشیات کی ایک اہم شاخ بن کر ابھر رہی ہے۔ علم معاشیات، علم نفسیات، علم الاعصاب، نیورولوجی وغیرہ کے امتزاج سے ابھرنے والے اس علم میں لوگوں کے معاشی رویوں کا نفسیاتی مطالعہ کیا جاتا ہے اور ان نفسیاتی عوامل کا جائزہ لیا جاتا ہے جو لوگوں کے معاشی فیصلوں اور ان کی معاشی ترقی یا تنزل کا سبب بنتے ہیں۔ جدید مغربی معاشیات نے جو معاشی نفسیات تشکیل دی ہے، ان کے اہم عناصر انفرادیت پسند، انڈیویجولزم اور زیادہ سے زیادہ خوشی کا حصول، میکسیمائزیشن آف پلیزر ہیں۔ اسے لذتیت یا لذت پرستی کی نفسیات بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نفسیات اسلام کے مزاج سے میل نہیں کھاتی۔ اسلامی روایات میں دولت اور عیش پرستی کی جو مذمت آئی ہے وہ اصلاً اس لذتیت ہی کی مذمت ہے۔ قرآنی اصطلاح اطراف کے معنی مفسرین نے عیش و عشرت میں فراخی اور آسودہ حالی اور کثرت تعیشات کی وجہ سے پیدا ہونے والی بدمستی بیان کیے ہیں۔ اسے نہ صرف یہ کہ ترقی کا محرک نہیں سمجھا گیا بلکہ زوال کے اسباب میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا وہ اسی عیش میں پڑے رہے جس میں وہ تھے اور وہ مجرم تھے۔ لذتیت کی ہمت شکنی کرتے ہوئے اسلام نے معاشی سوچ کی ری فریمنگ کی ہے اور حصول دولت کو اعلیٰ مقاصد کے ساتھ وابستہ کیا ہے۔ حصول دولت اور افزائش مال کی ترغیب بھی دی ہے اور تعیش پسندی، بخل، مال سے بیجا محبت اور مال کی محبت میں بلند تر مقاصد حیات سے غفلت کی شدید الفاظ مذمت بھی کی گئی ہے۔ حضرت حکیم بن حزام سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، اے حکیم، یہ دولت بڑی سرسبز اور بہت ہی شیریں ہے، لیکن جو شخص اسے اپنے دل کو سخی رکھ کر لے تو اس کی دولت میں برکت ہوتی ہے، اور جو لالچ کے ساتھ لیتا ہے تو اس کی دولت میں کچھ بھی برکت نہیں ہوتی۔ اس کا حال اس شخص جیسا ہوگا جو کھاتا ہے لیکن آسودہ نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اس حدیث میں مال کو ایک پسندیدہ نعمت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ مال حاصل کرنے کی خواہش اور کوشش کو بھی پسند کیا گیا ہے، لیکن یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ مال حاصل کیا جائے لیکن اس کا فیاضانہ استعمال انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا جائے۔ ایک اور صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی کیفیت کو سب سے افضل قرار دیا ہے جس سے مال بھی ملا اور مال کے درست استعمال کا شعور اور علم بھی عطا ہوا، اور وہ خدا ترسی سے اور صلہ رحمی و حقوق کی ادائیگی کے ساتھ مال خرچ کرتا رہا۔ اس طرح قرآن و حدیث اور اسلامی روایات میں مال کے مقصد کا واضح تصور پایا جاتا ہے۔ یہ مقصد صاحب مال کی سوچ کو انفرادیت پسندی اور لذتیت سے اوپر اٹھاتا ہے۔
مال صرف صاحب مال کی ذات کا نہیں ہے، اس کا مقصد صرف ایک فرد کا عیش و آرام نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کے مال کے بلند تر تمدنی، تہذیبی، سماجی اور رفاہی بلکہ دینی مقاصد بھی ہیں۔ اس لیے اس کی حفاظت اور نمو ہونا چاہیے اور اسے مفید بنانے سے غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ حفظ مال کو اسلامی شریعت کے مقاصد میں سے ایک مقصد قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خاص طور پر مال کی حفاظت اور اس کے سلسلے میں ذمہ دارانہ رویے کا حکم دیا ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پینے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو۔ مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ مال کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے قیام و بقا کا ذریعہ بنایا ہے، اس وجہ سے اس کے اندر انفرادی حق کے ساتھ خاندانی اور اجتماعی بہبود کا بھی ایک پہلو ہے۔ اس پہلو سے اس کی بربادی میں ایک ہی کا نقصان نہیں ہے بلکہ پورے خاندان اور بالآخر پورے معاشرے کا نقصان ہے۔ یہ چیز مقتضی ہے کہ کوئی ایسی شکل اختیار نہ کی جائے جو کسی مال کو بربادی کا باعث ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مال کو خلافت کے ساتھ بھی وابستہ کیا ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور خرچ کرو اس مال میں سے جس میں اس نے تم کو امین بنایا ہے، پس جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں اور خرچ کریں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ سورہ حدید۔ یہاں مال کی اصل حیثیت یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ اللہ کی امانت ہے، انسان اللہ کا خلیفہ ہے اور اللہ کے دیے ہوئے مال کو اصلاً اللہ کے کام کے لیے خرچ ہونا چاہیے۔ مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ کے تشریح میں لکھا ہے، یعنی اس مال کے متعلق تمہیں یہ حقیقت پیش نظر رکھنی چاہیے کہ تم نہ تو اس کے خالق ہو نہ مالک، بلکہ اللہ ہی نے تمہیں اس کا میں خلیفہ بنایا ہے کہ تم اس کے مقرر کیے ہوئے حدود کے اندر اس میں تصرف کرو اور اس کے حضور میں اس کی پائی کے جواب دہی کے لیے تیار رہو۔ مطلب یہ ہوا کہ جب تم اس مال کے خالق و مالک نہیں بلکہ صرف اس کے امین ہو، تو جب اس مال کے خرچ کرنے کا مطالبہ اسی کی طرف سے ہو رہا ہے جس نے تم کو اس کا امین بنایا ہے، تو اس سے بخالت کرنے کے کیا معنی؟ اسلامی روایات میں تصور ہمیشہ بہت واضح رہا ہے۔ حضرت ابو بکر بن ابی دنیا، جو ابن ابی دنیا کے نام سے معروف ہیں، 3 صدی ہجری کے ایک مشہور محدث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور امام ابن ماجہ کے استاد گزرے ہیں۔ ان کی ایک مشہور کتاب اصلاح المال ہے، جس کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کے دور اول میں مال کے مقاصد کے سلسلے میں کس طرح واضح تصور موجود تھا۔ ابن ابی دنیا اس کتاب میں تفصیل سے مال کے فضائل گناتے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ مال کی اصل حیثیت یہ ہے کہ وہ دین کا خادم ہے۔ المال خادم والدین مخدومہ، مال خادم ہے اور دین اس کا مخدوم ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ المال فی ھذا الزمان سلاح مومن، اس زمانے میں مال مومن کا ہتھیار ہے۔ گویا مال کو اہل ایمان کے بلند تر مقاصد کے حصول کا ذریعہ اور وسیلہ سمجھا گیا ہے۔ مال کن مقاصد کے حصول کا ذریعہ ہے؟ قرآن و حدیث اور اسلامی روایات میں اس کی وضاحت بھی موجود ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وابتغی فیما اتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبتغی الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین۔ جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر، احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر، اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ قصص۔ اس میں دنیا سے اپنا حصہ فراموش نہ کرنے کا حکم ہے، اور مال کا مقصد یہ قرار دیا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں کے ساتھ احسان کیا جائے، یعنی ان کی ضرورتوں کی تکمیل کا سامان ہو۔ گویا اجتماعی تکافل کی طرف اشارہ ہے، اور مال کو فساد کا ذریعہ بنانے سے منع کیا جا رہا ہے۔ مال فساد کا ذریعہ اس وقت بنتا ہے جب وہ اللہ کے باغیوں کے ہاتھ میں جا کر ظلم و ناانصافی کے فروغ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا انفرادیت پسندی اور لذتیت سے تحریک پا کر وسائل کے چند ہاتھوں میں ارتکاز کا ذریعہ بنتا ہے۔ ابن ابی دنیا سعید بن مسیب کا قول نقل کرتے ہیں کہ لا خیر فی من لا یرید جمع المال، یعنی بڑی حدیث ہے، اس کا ترجمہ
مختصر سا یہ ہے کہ اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو حلال ذرائع سے مال جمع نہ کرے اور اس سے خود فائدہ نہ اٹھائے، اس سے صلہ رحمی نہ کرے اور دوسروں کو ان کا حق فراہم نہ کرے۔ گویا مال کے مقاصد میں رشتہ داروں اور اعزہ و اقارب کی ضروریات کی تکمیل بھی شامل ہے۔ تکافل اجتماعی، صلہ رحمی اور صاحب مال کے علاوہ وسیع تر سماج کی ضرورتوں کی تکمیل کے ساتھ مال کے کچھ اور دینی مقاصد بھی ہیں۔ اس کی بڑی عمدہ وضاحت ایک صحیح حدیث قدسی سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے مال اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کے لیے نازل کیا ہے۔ اس کے تشریح میں یہ بات کہی گئی ہے کہ یہاں مراد شعائر دین کا قیام اور اظہار دین یعنی مکمل اقامت دین ہے، جس کے مظاہر اسلام کے دو عظیم شعائر ہیں۔ گویا مال کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے اقامت دین ہو اور اللہ کے حقوق اقامت صلاۃ اور بندوں کے حقوق ایتاء زکوٰۃ دونوں کی ادائیگی کا اہتمام ہو۔ مضمون کافی لمبا ہے، یہاں پہ ابھی ہم آدھے مضمون پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے باقی حصہ اگلے ویڈیو میں بتایا جائے گا۔